نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز و محتشم عزت مآب آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت سید ذیشان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سجادہ نشین آستانہ حاضہ، معزز و محتشم عزت مآب صاحبزادہ سید رضی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سجادہ نشین دربار حاضہ، معزز و محتشم عزت مآب سید نصیب الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سادات کرام، علماء کرام، قرآ حضرات، سناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، آپ سب کو آج کے اس پاک عرس کی پاک تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد جو ہے وہ آپ تک ڈیلیور کر سکوں۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو میں جو کچھ سناؤں گا، اگر اس کو حوالہ چاہیے، ریفرنس چاہیے، تو میں صرف بتاؤں گا نہیں کہ گھر جا کے دیکھ لینا، میں دکھا کے جاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، دکھانا میری ڈیوٹی ہے، چونکہ ہر نبی کا یہی اعلان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو ایسے بھی تھے جو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے، عمر بن عبد ود کو تڑپتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ پتا چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ بس یہی میری تمہید تھی۔ اب میں آگے گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، اور اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا مجھے دفع کریں۔ جو سنانے لگا ہوں نا، وہ قرآن کا پیغام سنانے لگا ہوں اور مصطفیٰ کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ سارا سال تڑپیں گے بھی اور یاد رکھیں گے اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث کیے، تو ساتھ ان کو ایک شریعت دی کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتائیے گا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، تمہارے زندگی گزارنے کے اطوار یہ ہونے چاہیے، عبادات اس طرح کرنی ہے، یہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کچھ مقام، کچھ مراکز اللہ رب العزت نے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے تعمیر کروائے، اور کچھ ایسی ہستیاں، ایسے وجود، ایسی ذات، ایسے پیکر دنیا میں بنائے جو سراپائے بخشش اور مغفرت بنے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، خانہ کعبہ ہو یا بیت المقدس ہو، یہ بخشش اور مغفرت کا مرکز تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال پڑھ لیں جا کے، ان کی نجات کے لیے سفینہ نوح تھا، یعنی ان کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کی نجات کے لیے اللہ رب العزت نے وہ نوح علیہ السلام کی ایک کشتی تیار کروائی، وہ سفینہ نجات تھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 جس کا میں نے ایک جز آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، سب سے بڑی قوم، ان کی بخشش کے لیے ایک دروازے کا ذکر کیا ہے جس کو دروازہ حطہ کہا گیا ہے، کہ اریحا نامی ایک بستی تھی، اس کے 7 دروازے تھے، اور اس کا جو مرکزی دروازہ تھا وہ تھا دروازہ حطہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میں نے کہا کہ یہ جو دروازہ حطہ ہے نا، اس دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور اپنے ہونٹوں پہ معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، مجھ سے بخشش مانگتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اس نیت کے ساتھ، اس کلمات کے ساتھ تم اس دروازے میں داخل ہوگے تو پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں گے تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھنی، ابھی بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دروازہ حطہ ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے مغفرت کا، بخشش کا یہ ذریعہ بن گیا، یہ واسطہ بن گیا۔ بے شمار انبیاء رسل میں، وقت بڑا محدود ہے میرے پاس، کسی نبی کا نام لیں، ہر نبی کے لیے، اس کی قوم کے لیے ایک بخشش کا، ایک مغفرت کا ذریعہ جو بنا، وہ کچھ مقام بھی بنے، کچھ نفوس بھی بنے۔ اب باری آ گئی تاجدار کائنات کی امت کی، جاگو یار، اب باری آ گئی آمنہ کے لال کی امت کی، اب باری آ گئی میرے اور آپ کی، اب باری آ گئی ہم جیسے گناہگاروں کی، جو پہلی امم گزری تھی کسی کے لیے فقط بیت المقدس بخشش کا ذریعہ بن گیا، کسی کے لیے خانہ کعبہ بخشش کا ذریعہ بن گیا، کسی کے لیے سفینہ نوح بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آقا اب ہماری باری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے امتیوں سنو، میرے غلاموں، میرے دیوانوں، میرے پروانوں سنو، علی باب حطۃ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ آؤ، وہ جیسے بنی اسرائیل کے لیے دروازہ حطہ تھا، میری امت کے لیے وہ دروازہ حطہ میرا بھائی علی ہے، جو علی سے جڑ جائے گا، جو علی سے اپنا تعلق، واسطہ، رشتہ استوار کر لے گا، مضبوط کر لے گا، جو علی کے در پہ جھک جائے گا وہ مومن بن جائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو علی سے منہ موڑ لے گا، جو علی سے رشتہ توڑ لے گا، جو علی سے تعلق توڑ لے گا، وہ کافر کا کافر رہے گا۔ اور یارو ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے توجہ کہ وہ دروازہ حطہ میرا بھائی علی ہے۔ اس کا مطلب بنی اسرائیل کی بخشش کا ذریعہ دروازہ حطہ، حضور فرماتے وہ دروازہ حطہ میرا بھائی علی۔ اچھا، اگر سفینہ نوح ہے جس کا نصیب فرمایا ما سالو اہل بیتی ما سالو سفینہ نوح من راغب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارق۔ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ہے جو اس میں سوار ہو گیا، نجات اسے ملے گی۔ جس نے اس کشتی سے منہ موڑ لیا وہ غرق کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے سفینہ نوح، ہمارے لیے سفینہ نوح کیا ہے؟ آل رسول۔ او جاگو یار، اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کروائی تو اللہ نے کہا کہ جو تیرے حواری ہیں، تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے، ان کو کشتی میں سوار کر۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا بچے گئی وہ۔ کچھ باتیں 2-4 دن بعد آپ کو سمجھ آئیں گی، لیکن آئیں گی ضرور طور صاحب، کہ بچے گئی وہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، اس نے کہا میں نے اس کشتی میں سوار نہیں ہونا، جب طوفان آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا،
मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। दलीलें देने लगा, कश्ती में सवार ना हुआ, नजरों के सामने डूबा के नहीं। इन्नहु लैसा मिनल, कुरान पढ़ो यार। वो किसी अरे गहरे की बात कर रहा हूं। वो नबी का पुत्र, नबी का बेटा। घर जाके सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में वो जो नजात दंदा कश्ती नूह थी वो मेरी अहले बैत है। इसकी मोहब्बत वाली कश्ती में सवार हो जाओ, बचेगा वो, दवाम उसे मिलेगा, बका उसे मिलेगी, इज्जत उसे मिलेगी, कसरत उसे मिलेगी, शोहरत उसे मिलेगी। जिसके हाथ में मेरी अहले बैत का दामन होगा। एक जुमला कहने लगा हूं, जिसका नसीब, ओ भैया इस कश्ती से मुंह मोड़ के, इस कश्ती से रिश्ता तोड़ के, इस कश्ती से तल्लक तोड़ के नबी का बेटा नहीं बच सका। वही उम्मती की क्या औकात है। ये तो ऐसा घराना है, अल्लाह की इज्जत की कसम। ये है हमारी बख्शिश का जरिया, ये है हमारी मगफरत का जरिया। इसका मतलब है कश्ती नूह भी हो, वो भी हजूर की अहले बैत, दरवाजा हित्ता हो, वो भी हजूर की अहले बैत। और ये कुरान की अगली आयत पढ़े 59, उन्होंने इस जुमले को बदल दिया। फबद्दलल्लज़ीना, उन्होंने इस जुमले को बदल दिया। हित्ता तो उनको बदल दिया, हिंता तो पढ़ना शुरू कर दिया। 70,000 मुनकर एक ही दिन में अल्लाह ने हलाक किए। इसका मतलब है हजूर फरमा रहे हैं जो इस जुमले को बदलेगा, अली अलैहिस्सलाम के जुमले को बदलेगा, उसके लिए दुनिया में भी हलाकत है और हशर में तो उसका जो हशर होगा वो तो दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया में मेरे और आपके प्यारे आका ने जो बख्शिश का जरिया हमें दे के गए हैं, जो मराकज दे के गए हैं, खाना काबा, खाना काबा बड़ा मरकज है ना। बोलें यार, जाके हम तवाफ करते हैं हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, कितना बड़ा मरकज है। अंबिया की सजदा का, आओ जरा खाना काबा का भी पता कर लेते हैं ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। जागो यार, ओए अबू बकर को मानने वालों, इतने सीनियर सहाबी की बात कर रहा हूं, इतने आला सहाबी की बात कर रहा हूं। सुनियो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? आओ अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए। मेरे मौला फरमाते अबू बकर उठे चलें, उठे चलें आगे। हजरत अबू बकर कहते हैं अली ना, मैं आपके आगे नहीं चल सकता। अगर हदीस ना हो तो मेरा खून माफ, मेरे मोबाइल में पड़ी है, दिखा के जाऊंगा। मैं आपके आगे नहीं चल सकता, आप आगे चलें, मैं आपके पीछे चलूंगा। मौला फरमाते हैं क्यों अबू बकर, क्यों? फरमाते इन्नी समेतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अलीयुन बिमंज़िलतिल काबा। कहा अली इसलिए कुहाफा का बेटा तेरे आगे नहीं चल सकता। मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना था, अली का वही मुकाम है, अली की वही मंजिलत है जो इस कायनात में खाना काबा की है। अली में मंजिलत में रब्बी, अली का वही मुकाम है, अली का वही कदर और मंजिलत है जो मेरा मुकाम मेरे रब के यहाँ है। अली कैसे हो सकता है? मैं जब नमाज पढ़ता हूँ, खाना काबा मेरे आगे हो तो नमाज होती है, पीछे हो तो नमाज नहीं होती। अली तेरा मुकाम खाना काबा से है, इसलिए तू आगे चलेगा, अबू बकर तेरे पीछे चलेगा। अब इसका मतलब है ओ भैया, अगर खाना काबा इबादत गाह है ना, ते फिर मौला दे आउन दी जगह ही। हाय 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 हाय, नहीं समझ।
اس کا مطلب ہے خانہ کعبہ ہو پھر بھی اہل بیت، کشتی نوح ہو پھر بھی اہل بیت، دروازہ حطہ ہو پھر بھی اہل بیت۔ اس میں پھر کوئی شیعہ سنی والی بات رہ گئی؟ وہ بولو یار، ہے کوئی شیعہ سنی والی بات؟ کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں، کسی نے آپ تک سنیت پہنچائی نہیں۔ یہ سنیت میں، جو سنیت کے لبادے میں، سنیت کے بیس میں یہ خارجی چھپے ہوئے تھے، ناس بھی چھپے ہوئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت اطہار کے در کے اس منگتے نے، اس نوکر نے ان کو ایسا ایکسپوز کیا ہے، ان کو ایسا ننگا کیا ہے کہ دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ صرف جبے کبے پہن لینے سے کوئی سنی نہیں بن جاتا، رنگ برنگے امامے پہن لینے سے کوئی سنی نہیں بن جاتا۔ ان کے نعروں نے دنیا میں ان کی حقیقت کو آشکار کر دیا ہے، ان کے راز کو فاش کر دیا ہے۔ مفتی جی محدثین کو پڑھے، مفسرین کو پڑھے، مجددین کو پڑھے، مورخین کو پڑھے، اولیاء کو پڑھے، صلحاء کو پڑھے، کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے جو کراچی کی سڑکوں پہ نعرے لگائے گئے۔ آج تک کسی نے، جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا یار ہے، وہ رنگ برنگے امامے پہن لے، وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی خارجی تھا، وہ آج بھی خارجی ہے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ہر ایک امام اہل سنت اہل بیت اطہار زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، مولا علی علیہ السلام کی خلافت حق نعرے لگاتا رہا زندہ باد، مولا حسن علیہ السلام کی خلافت حق کو زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ کسی ایک امام نے اہل بیت کے دشمنوں کو زندہ باد نہیں کہا، ان کی سیاست کو زندہ باد نہیں کہا۔ مفتی جی، جس سیاست میں میرے مصطفیٰ کے بزرگ صحابہ کی داڑیوں سے پکڑ کر جن کو تماچے مارے گئے، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس سیاست میں میرے آقا کی مسجد میں خچر باندھے گئے، جس سیاست میں میرے آقا کے روزے کی اذان کو معطل کر دیا گیا، جس سیاست میں حضور کی اہل بیت کو چن چن کے شہید کیا گیا، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا، جس سیاست میں عمار ابن یاسر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ہم کسی کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے، تیرے باپ کی وراثت نہیں سنیت۔ اہل سنت کہتے ہیں حضور کی سنت کو فالو کرنے والے۔ اگر حضور کی سنت کو فالو کرنے والے اہل سنت ہیں تو سنیوں، میرے آقا کو ملنے کے لیے جب پاک بی بی تشریف لاتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے، سنت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پرسوں سمجھو گے، حسنین کریمین مسجد نبوی میں آ جائیں، اللہ کے خطبے کو، عبادت کو روک دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نماز ہو رہی ہو، نماز سجدے میں ہو، حضور حسنین کریمین پشت پہ سوار ہو جائیں، سجدے کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور سنیوں، اور سنی وہ ہے جو پاک زہرا کے پاک نام کی تعظیم پہ تن من دھن لٹائے، وہ سنی ہے۔ جو پاک زہرا کو خطا پہ کہے وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو۔ یا رسول، یا 1400 سال کی ہسٹری میں کسی نے آج تک، ہم نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ باپ کے دفاع سے شروع ہوئے ہیں، اگر آج ان کو نہ روکا گیا تو کل کو بیٹے کے دفاع کے آئیں گے۔ دیکھ لو آج
امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ یہ وہی یزید ہے کہ یزید کا جو اپنا بیٹا تھا نا سگا معاویہ بن یزید. جاؤ کوئی کتاب پڑھ لینا، میں کسی ایک پہ پابندی نہیں لگاتا، بلکہ آج کل گوگل کا دور ہے، گوگل پہ لکھیں خطبہ معاویہ بن یزید، ابھی لکھیں ابھی آ جائے گا. عربی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی آپ کو جس زبان میں چاہیں گے. اس نے کہا، خطبہ دیا اس نے کہا نام میرے دادا کا حق تھا. یہ خلافت جس سیاست کو مولوی صاحب آج زندہ باد کہہ رہے ہیں، اس نے کہا نام میرے دادا کا حق ہی نہیں تھا، وہ خلیفہ راشد کے خلاف اس نے خروج کیا. اور نام میرے باپ کا حق تھا، اس نے حضور کی آل اولاد خاندان کو شہید کروایا، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. وہ تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر گیا. کون بلا؟ یزید دا سکا پتر. ہوئے 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 وہ سکا پتر یار. اس نے زندہ باد نہیں کہا، نہ باپ کو نہ دادے کو. اس نے کہا نہ میں تھوکتا ہوں، اس میں حضور کی آل کا خون ہے، میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ، لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ. جنگلوں میں جا کے مر گیا. یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر گیا. یہ کراچی کی سڑکوں میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے اے یزید دے نمے پتر کتھوں جم پڑے. ان کا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اور سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر بھی حسین ہو، جس کے باہر بھی حسین ہو. ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حضور کی اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں، غلام ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں. ہمیں تو ان کی غلامی، ان کی نوکری پہ فخر ہے. تم کو تمہارا یزید مبارک، ہم کو ہمارا حسین مبارک. اگلا نکتہ، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا کے گئے. حضور میرے اچھا گناہ جو ہوتے ہیں، گناہ کی معافی ہوتی ہے نا، خانہ کعبہ جا کے گناہ کی معافی مانگتے ہیں نا، یا زیارات پہ جاتے ہیں گناہ کی معافی مانگتے ہیں. بولو یار، یہ توحید کے مراکز عبادات گناہوں سے دوری کے لیے. بولیں یار. آؤ پھر پتہ کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. چلو بھائی آؤ ادھر، اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. گیلی لکڑی نہیں کہا، سوکھی. گیلی کو بھی جب جلانا ہو ذرا مشکل آتی ہے، اس میں بندے کو آئل ڈالنا پڑتا ہے، تیل ڈالنا پڑتا ہے. سوکھی لکڑیاں ساتھ لگانی پڑتی ہیں، جوڑنی پڑتی ہیں. نہ، میرے آقا نے فرمایا سنو میرے امتیوں، آواز زیادہ کریں، میرے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، اپنے دلوں میں میرے بھائی علی کی محبت بھر لو. جس کے دل میں، قلب میں، فؤاد میں، سینے میں علی کی حب ہوگی، محبت ہوگی، مودت ہوگی، تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، گناہ رہ نہیں سکتے. ابا یا گناہ رکھ لے تے یا علی دی حب رکھ لے. جے علی دی حب بھی تے من لے گناہ کوئی نہیں، تے جے گناہ نے تے پھر من لے کہ علی دی محبت کوئی نہیں. اب دیکھیں نا کہ کس طرح مرکز قائم کر دیے ہمارے لیے. اس کا مطلب آگے چلے. پھر میرے آقا فرماتے حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا یضر معها سیئۃ. علی کی محبت، حضور فرماتے ایسی عبادت اور نیکی ہے، اگر علی کی محبت والی عبادت اور نیکی پلے ہو تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا. سمجھے نہیں بات یار؟ حضور فرماتے کہ علی کی محبت یہ ایسی نیکی ہے، اگر یہ کسی کے نامہ اعمال میں ہو، یہ اگر کسی کے پلے ہو تو دنیا کا کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور آگے جملہ سنیں، حضور فرماتے ہیں وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ. لو جی
حضور فرماتے ہیں اور علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے، اگر یہ علی کے بغض والا گناہ پلے ہو تو دنیا کی کوئی عبادت، دنیا کی کوئی نیکی انسان کے لیے نفع مند نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، عمرے بھی ہو، زہد ورع، تقوی طہارت، یقظہ بیداری، قیام، رکوع، سجود، تراویحاں، سارا کچھ ہو، علی کی حب نہ ہو، بغض ہو تو نہ نماز نفع مند، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑی نیکی تو اہل بیت کی محبت ہوئی نا۔ بولو یار، میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، گلاس ہے ادھر، گلاس آپ نے جب پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو گلاس میں ڈال کے، بولو یار، یا بوتل میں، آپ چائے پیتے ہیں کپ میں ڈال کے یا گلاس میں ڈال کے، مشروب پیتے ہیں آپ نے چاول کھانے ہو پلیٹ میں ڈال کے، سالن لینا ہو بول میں ڈال کے یا ڈونگے میں ڈال کے، اگر گلاس ہو پانی نہ ہو، مشروب نہ ہو، کپ ہو چائے ہی نہ ہو، پلیٹ ہو چاول ہی نہ ہو، ڈونگا ہو سالن ہی نہ ہو، تو یہ سارے برتن ہیں کسی کام کے؟ اور بولو یار، خالی برتن کھاتا ہے کوئی؟ بولیں یار، اس کا مطلب ہے یہ ہے برتن، یہ کھانے والے نہیں، ان کے اندر رکھ کے کھائی جاتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آؤ اگر میری طرف کسی کو مسئلہ ہو تو ادھر ہی حدیثوں کے انبار لگا دوں گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، حج، عمرے، یہ سارے کے سارے برتن ہیں۔ کیا ہے؟ برتن ضرور ہیں، ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ مولوی جی گلاس ہو پانی نہ ہو، پلیٹ ہو چاول نہ ہو، ڈونگا ہو سالن نہ ہو، نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، روزہ ہو اہل بیت کی تعظیم نہ ہو، حج ہو اہل بیت کا ادب نہ ہو، نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ حج کام کے، یہ خالی برتن ہے، خالی برتن کسی کام کے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اگر تیری نماز میں اہل بیت کی محبت نہیں، آ میرے سامنے، میں ثابت کرتا ہوں ہمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں اہل بیت کی محبت نہیں، ہمیں پینڈائی کی تئی حج کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں اہل بیت کی محبت کوئی نہیں، ہمیں پوکھی کٹی یا روزہ کوئی۔ آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، ابھی ثابت کرتا ہوں، آپ نے نیت بھی کر لی، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اس کی پاکی بھی بیان کی، رکوع بھی کیے، سجود بھی کیے، توحید کا اعلان بھی کر لیا، پرچار بھی کر لیا، کھڑے کھڑے۔ اب اللہ نے کہا یہ ساری جو کاروائی تو نے کی ہے کھڑے کھڑے، قبول کروانا چاہتا ہے؟ جی مولا۔ سرد موسم تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، بستر چھوڑا گرم، قبول کروانے کے لیے۔ اللہ نے کہا اچھا پہلے کھڑا تھا نا، اب نیچے بیٹھ۔ مولا بیٹھ گیا، یہ گردن کا سریا نکال، ذرا گردن جھکا، مولا جھکا لی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ، مولا رکھ لیے، نظریں نیچی کر، نظریں میں نیچی کر لی۔ جو میری حمد بیان کی ہے، جو پاکی بیان کی ہے، جو توحید کا اعلان کیا ہے، جو تسبیحات پڑھی ہیں، جو قیام کیا ہے، جو رکوع کیے ہیں، جو سجود کیے ہیں، چاہتا ہوں قبول کر لوں۔ جی مولا فرمایا تو آ پھر محمد اور آل محمد پر درود بھی پڑھ، سلام بھی بھیج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب نکالو نماز سے اہل بیت کو مولوی، تو رہ گئیاں نہ ٹکرا۔ اس لیے کہتا ہوں نماز کام کی چیز ہے، لیکن ان سے پہلے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ امام حاکم کی مستدرک ہے، آپ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، کوئی فجر کے وقت مر جائے، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نیک سی، کنا سونا وقت لے آسو۔ کوئی جمعے کے دن مر جائے، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نیک سی، کنا سونا دن لے آسو۔
اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے کہتے بندہ بڑا نیک سی، جہنم کے دروازے بند ہیں، پکا جنتی ہے۔ اگر کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہو، مقام ابراہیم پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، وہیں مر جائے، ہمارے علماء نے 2 جمعے پڑھا دینے نے اودی شان پہ۔ وہ بولو یار غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے آقا فرماتے فلو ان رجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد داخل النار۔ حدیثیں دے رہا ہوں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا، صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے، اور وہیں مر گیا۔ ہائے 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 ہائے، ادھر ہی مر گیا۔ وہ مقام ابراہیم جیسی اعلیٰ جگہ، حالت نماز روزہ، لو جی حج بھی آ گیا، نماز بھی تے روزہ بھی، ادھر ہی مر گیا۔ لیکن جب مرنے لگا تو حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں میرے خاندان کے لیے بغض تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے؟ بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ اہل بیت کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتا تھا، چہرے پہ رونق نہیں آتی تھی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی۔ ان کے فضائل سن کے اس کو دوسرے یاد آتے تھے۔ اگر وہ کرتا تھا مالکوں کے ذکر پہ نوکروں کے ذکر کو ترجیح دیتا تھا، ادھر مرا، اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ اب اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ایک ہی چیز نہیں تھی، وہ حب اہل بیت نہیں تھی نا، نہ نماز بچا سکی، نہ روزہ بچا سکا، نہ حج بچا سکا، نہ عمرہ بچا سکا، نہ مقام ابراہیم بچا سکا، باقی سارا کچھ تھا، حب اہل بیت نہیں تھی، گیا جہنم۔ یہ بندہ یاد رکھنا۔ اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے دوسرا بندہ اپنے گھر میں، مقام ابراہیم پہ نہیں، اپنے گھر پہ، اپنے بستر پہ، اپنی چارپائی پہ پڑا پڑا مر گیا، طبعی موت مر گیا، بیماری سے مر گیا، بخار سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، روٹین میں مر گیا۔ لیکن جب مرنے لگا تو دل میں بھی علی علی تھا، زبان پہ بھی علی علی۔ سبحان اللہ۔ حیدر، 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 حیدر۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے گھر پہ بستر پہ پڑا پڑا مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں میری اہل بیت کی محبت تھی، مودت تھی، تعظیم تھی، توقیر تھی۔ ادھر مرا، ادھر اللہ نے شہیدوں کی سامنے کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شہید مرا، اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار؟ نہ تلوار اٹھائی، نہ ویپن اٹھائے، نہ ہتھیار اٹھائے، نہ جا کے خون بہایا، نہ جان دی نہ لی، روٹین میں بستر پہ ہی مر گیا بیماری سے، علی علی کرتا۔ حضور فرماتے شہید مرا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، یہ عبادات قبول تب ہوتی ہیں جب اہل بیت کی محبت آئے۔ اسی لیے تو امام شافعی نے لکھا تھا نا، جب یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انت لہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ۔ امام شافعی نے کہا حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی ملا ملوانا نماز پڑھے، آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جب یہ لکھا امام شافعی نے تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے فتویٰ دے دیا، اپنی فتووں کی مشینوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا۔ لو جی شافعی بھی ہل گیا ہے، ہو گیا شیعہ، ہو گیا رافضی۔ آپ نے پھر لکھا یہ ابن حجر مکی کی سوائے مور کا اٹھاؤ، میں کو کس سے نہیں سنا رہا، دیوان شافعی اٹھاؤ۔ آپ نے کہا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض۔
اب لکھا اگر علی کی محبت سے، زہرا کی تعظیم سے، حسن کی محبت سے، حسین کی محبت سے، حضور کے خاندان کی محبت سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پھر پیدا ہی نہیں کیا۔ لگاؤ فتویٰ پھر، وہ سنی نہیں رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا جنازہ جیل سے اٹھا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام مالک کو گدھے پہ بٹھایا گیا اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے، سنی نہیں وہ۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری سنیت کے ٹھیکیداروں، پڑھو ان کی کشف المجوب، لکھتے ہیں دنیا میں ولی بنتا ہے جو علی علی کرتا ہے۔ وہ سنی نہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز لکھتے ہیں شاست حسین، دیست حسین، دی بناست حسین، وہ سنی نہیں۔ جب تک اقبال کے شعر نہ پڑھ لو تمہاری تقریریں پوری نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ شعر تمہیں نظر کیوں نہیں آتا، یہاں آ کے کیوں اندھے ہو جاتے ہو، آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے۔ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو۔ کوئی امام بنا اس گھر سے بنا، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی علامہ بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملا اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، نظامت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ سارا کچھ جس گھر سے لیا، حسد اس گھر سے، بغض اس گھر سے، لڑائی اس گھر سے، دشمنی اس گھر سے، عداوت اس گھر سے۔ یہ اجر رسالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار، اب آخر کی طرف میں آ رہا ہوں ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، اب میں کلوز کی طرف لا رہا ہوں۔ بڑی خاص بات، یہ نقطہ بڑا ہی خاص ہے، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کی تقریباً کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس میں یہ روایت نہ ہو۔ میں ایک کا نام لیتا، شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، کہ سب سادات میرے سر کا تاج۔ میں اگر دنیا میں کمزور سا بندہ ہوں، میں پوری دنیا میں جو یہ ٹریول کر رہا ہوں، یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ فقط سادات کی دعاؤں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، بڑا کمزور ہوں، پوری دنیا کی سادات کی اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں اتنا پکڑ دکڑ کا دور تھا، اس وقت بھی بڑی بڑی ہستیاں، میں نام لینا نہیں چاہتا، سادات کی، انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا تھا پترا گھبرائی نہ، تو ہماری دادی کی بات کرتا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تیری طرف گرم ہوا بھی نہیں آنے دیں گے۔ میں سادات کا نوکر ہوں، سادات کے جوڑے اپنے سر کا میں تاج سمجھتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں۔ میں ایک نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کوئی ایک کتاب اٹھا کے لے آئے، کوئی ایک میں آپ کو پابند نہیں کرتا، ایک کتاب لے آئے۔ حضور علیہ السلام جاتے وقت جب ظاہراً تشریف لے کے جا رہے تھے حضور کہ بھئی میں جا رہا ہوں تم کو سنوار کے، تم لات منات کی پوجا کرتے تھے، تم کو خدا کی طرف لے کے آیا ہوں، ماں کو جا کے منڈیوں میں تم بیچتے تھے،
ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. بیٹی کو تم پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے, بیٹی کو تمہارے گھر کے لیے رحمت کر دیا ہے. شراب پیتے تھے, شراب کو میں نے بین کر دیا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا ہے. کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے, میں غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تم کو سنوار کے نکھار کے تمہیں انسان بنا کے میں جا رہا ہوں. دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. جاگو یار. مولوی صاحب کہتے ہیں اے حضور ایویں ہی چھٹ گئے نے. اوے ایویں تے مسجد دا امام نہیں چھٹدا, او دا بھی نائب امام ہوندا ہی. اوے ایویں تے سکول دا ماسٹر نہیں چھٹ کے جاندا, او دا بھی وائس پرنسپل ہوندا ہی. ایویں نہیں چھٹ کے گئے, تجھے کسی نے بتایا نہیں. 150 سے زائد ترک انٹرنیٹ کے اوپر میرا خطاب پڑا ہوا ہے. اسی ایک حدیث کے میں نے 150 نشستوں پہ مشتمل 150 سے زائد میں نے ایک ایک ترک بیان کیا اس حدیث کا, اور ایک ایک سند پہ میں نے ایسے کتابیں اٹھا اٹھا کے اسم اور جال کی, اس کی سند پہ اس کے راویوں پہ گفتگو کی ہے. کوئی مائی کا لال قبروں سے بھی نکال کے لے آئے اپنے بڑے بڑے اس حدیث پر بحث نہیں کر سکتا. اعلیٰ درجے کی حدیث. میرے آقا فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی وفی روایت انی تارک فیکم الثقلین وفی روایت انی تارک فیکم امرین. فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں مشن مکمل کر کے, تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بعد ان کو پکڑنا ہے, ان کو پکڑو گے لن تضلوا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ دو امرین ہیں, وہ دو وزنی چیزیں ہیں, بھاری چیزیں ہیں. ایک کی نسبت خدا کے ساتھ ہے, دوسری کی نسبت میرے ساتھ ہے. نہ خدا کی نسبت کو چھوڑنا نہ میری نسبت سے منہ موڑنا. خدا کی نسبت خدا کا قرآن ہے, میری نسبت میری اہل بیت ہے. ذرا جاگو یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ کن کو خطاب فرما رہے تھے آقا؟ میں اور آپ تھے ادھر, بولو یار. پیر صاحب تھے ادھر, ذیشان صاحب تھے یا نصیب الحسن شاہ صاحب تھے؟ کون تھا ادھر؟ اب بولو یار. صحابہ کرام بولے پہلے سے لے کے آخری تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک 63 سالوں کی ساری کمائی سامنے. فرمایا میں جا رہا ہوں, میرے بعد ان دونوں کو پکڑنا ہے لن تضلوا. سمجھے نہیں میری بات کہ ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. یہ مجھے تو نہیں کہہ رہے, آپ کو تو نہیں کہہ رہے تھے. ایک نقطہ دینے لگا ہوں, ہم میں سے کوئی صحابہ کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں. میں ایک نقطہ کہنے لگا, او پائیا اہل بیت تو اتنے بڑے ہیں کہ جن کو سینئر ترین صحابہ سمیت 1.25 لاکھ صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑے تو ہدایت یافتہ وہ نہیں رہتے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہائے 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 ہائے. سمجھے نہیں بات یار؟ حضور نے فرمایا لن تضلوا, ان کو پکڑو گے تو پھر ہدایت پہ رہو گے. پتا چلا جس نے اہل بیت سے منہ موڑ لیا وہ نمازی تو ہو سکتا ہے, حاجی تو ہو سکتا ہے, سخی تو ہو سکتا ہے, خبردار ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت کو جوڑ دیا میرے آقا نے قرآن اور قرآن کے وارثوں کے ساتھ. فرمایا قرآن اور میری اہل بیت. اور آگے اگلا نقطہ سمجھے, فرمایا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. یہ قرآن اور میری اہل بیت دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن افضل اہل بیت سے, نہ نہ نہ, ایک سے بڑھ کر ایک. یہ بھی بے ادبی ہے. نقطہ سمجھے, میں حدیث دے رہا ہوں. ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور دونوں جڑے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ؟ کن کو کہہ رہے ہیں حضور؟ صحابہ کو. اس کا مطلب اگلا نقطہ, شاہ جی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں, سینہ چوڑا کر کے.
اہل بیت کے علاوہ قرآن کو حضور نے کسی اور کے ساتھ جوڑا ہے؟ اور بولو یار، قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے آئیں گے۔ ایک مقام فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے۔ اچھا اب اگلا نقطہ سمجھاتا ہوں کہ پوری دنیا میں اہل بیت کے علاوہ کوئی قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جڑ سکتا؟ یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اسے میں کھڑا کروں، اس کو قرآن دوں اور ساتھ سائنس کی کتاب دے دوں، بیٹا یہ لو قرآن، یہ بیالوجی کی کتاب اس کے ساتھ جوڑ دو، یہ سائنس کی کتاب اس کے ساتھ جوڑ دو، انگریزی کی کتاب اس کے ساتھ جوڑ دو، بچہ نہیں جوڑے گا۔ میں پوچھوں گا بیٹا کیوں نہیں جوڑ رہے؟ یہ کہے گا قرآن ہے پاک اور بیالوجی کی کتاب ہے ناپاک، اگر جوڑ دوں گا تو فتویٰ آ جائے گا مولوی صاحب کی طرف سے قرآن کی گستاخی کا، نہیں نہ جوڑے گا۔ اب دو قرآن پڑھے ہوں، میں کہوں گا یہ دونوں کو پکڑ کے جوڑ دو، کوئی فتویٰ آئے گا؟ نیچے ایک قرآن رکھو، اوپر 2 3 4 رکھ دو، کوئی فتویٰ آئے گا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ ایک نقطہ دینے لگا ہوں، جس کا نصیب قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ اے قرآن ذرا بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ ہمیں پتا چل جائے کون تیرے جیسا ہے۔ اب میں مختصر کرنے لگا، ورنہ 63 حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی نسبت سے 63 میں خصائص ابھی بیان کر سکتا ہوں جو قرآن میں ہیں اور جو اہل بیت کے ہیں۔ جاگو ذرا، لیکن آپ پریشان نہیں ہونا، میں 63 نہیں بیان کرنے لگا، صرف چند ایک کلوز کر رہا ہوں۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت قرآن پاک ہوتا ہے، جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر پاک نہیں رہتا۔ بولو، سب فرما رہے ہیں پاک ہوتا ہے، پرماننٹ پاک ہے۔ قرآن بند ہو پھر بھی پاک، کھلا ہو پھر بھی پاک، غلاف میں ہو پھر بھی پاک، غلاف کے باہر ہو پھر بھی پاک، مسجد میں ہو پھر بھی پاک، گھر میں ہو پھر بھی پاک، مسلمان نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک، عیسائی نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک۔ قرآن پرماننٹ پاک۔ بولو یار، یہ نہیں ہوتا کبھی پاک کبھی نہ پاک، پرماننٹ پاک ہے۔ آؤ پھر میری طرف، نہ لڑائی نہ جھگڑا، آؤ۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی ایک شخصیت تو بتاؤ جو پرماننٹ پاک ہو۔ میں بتاتا ہوں، یہ ہے پرماننٹ پاک۔ کہتے ہیں نہیں جی 5 تن پاک نہیں کہنا چاہیے، سب تن پاک، سب تن پاک۔ یہ جو سب تن پاک والے ہیں نا، ان سے کہنا لڑائی نہیں کرنے مولوی جی، تیری بیٹی کے ہاں، تیری بیوی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بہن کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو، ولادت کا وقت ہو جائے تو ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، ایمبولنس والے کو کال کرے، اپنی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامع مسجد فیضان مدینہ لے چل۔ اور ڈرائیور کہے گا مولوی جی تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی ہے؟ کیوں؟ اے اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے، وہ جو پیدا ہو وہ ناپاک، پیدا کرنے والی ناپاک، جگہ ناپاک، لباس ناپاک، کپڑے ناپاک، جس کو نفاس کہتے ہو، جب تک نفاس سے نکل نہ جائے۔ وہ اے اوقات مولوی تیری تے میری، آجا تیرا رجبدہ دینی، اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے۔ اہل سنت کی 70 کتابیں، نیٹ پہ میرا لیکچر پورا موجود ہے حوالوں کے ساتھ۔ ظہور کا وقت آیا، اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ۔ مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ اور مصفہ ہے،
یہ تو انبیاء کی سجدہ گاہ ہے. فرمایا فاطمہ یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں, یہی تو عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے, جو پیدا کرنے والی ہے وہ پاک ہے. جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. کچھ لوگ ظہور پہ لڑتے ہیں. بھائی ظہور کیوں کہتے ہو؟ ولادت کہو نا. اور پائیا تو ظہور من لے تے پاویں ولادت من لے. علی آئے کعبے چینی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں پنجابی میں, اپنا میں رانجھا راضی کرنے لگا ہوں, آپ کا اپنا نصیب. اور پائیا علی تے جمے نہیں کعبے چ. تو اپنا کوئی وڈا وڈیرا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلہ کروا. یہ دا مطلب ہے ایکو جے نہ ہوئے سارے. اگلی دلیل سن لو, امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ. یہ سادات بیٹھی میرے سر کا تاج, اگر روایت نہ ہو میرا خون معاف. خصائص الکبریٰ دوسری جلد صفحہ نمبر 55 بیروت لبنان کا نسخہ. شبیر برادرز والوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا, آسان کر رہا ہوں. دوسری جلد ہے, روایت موجود ہے. اور امام سیوطی 73 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. کسی ملا ملوانے کی میں بات نہیں کر رہا. جو خود کو سنی کہے امام سیوطی کو نہ مانے, اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی. وہ روایت لے کے ہے کہ ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, پاک بی بی نے نماز ادا کی. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا. کسی چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی اماں سے ثابت کر کے دکھا کہ اس نے حالت نفاذ میں نماز ادا کی ہو. فرمایا ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, نماز ادا ہوئی. حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء. اور جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز قضا نہ مولوی, اس کو بطول زہرا کہتے ہیں. اور سارے ہی کو جائے اگلی حدیث دیتا ہوں سیاستہ کی. سیاستہ دینے لگا ہوں. اس فتنے کے اوپر, ناسبیت اور خارجیت کے اوپر میں کیٹو پہاڑ گرانے لگا ہوں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, ان سے یہ پہاڑ ہلایا نہیں جائے گا. سیاستہ. میرے آقا نے حضرت بلال کو کہا, بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو. بس کلوز کر رہا ہوں ورنہ ابھی سٹارٹ ہوا ہوں. جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو, کل میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے. ملک صاحب, یہ جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے نا, یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. ایک نقطہ دینے میں مجھے پتا ہے آپ سمجھ جائیں گے. حضرت بلال اعلان کرتے تھے, اس لیے پابندیاں بھی برداشت کرتے تھے. جیسے مجھ پہ نہیں لگتی ضلع حفظ آباد میں بین 1 ماہ کے لیے, اٹک میں علامہ صاحب بین ہیں جی, گجرانوالا میں بین ہو گئے, فلاں جگہ پہ بین ہو گئے. یہ حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے, اور بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. اگر لکنت کی وجہ سے بین ہوتے تو پائیا یہ بین غدیر سے پہلے لگتا, غدیر کے بعد نہ لگتا. یہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. حضرت بلال کو میرے آقا نے فرمایا بلال اعلان کر ذرا, کل بڑی ضروری بات کرنی ہے. اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں, حضرات کل بعد از نماز ظہر بمقام مسجد نبوی حضور علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. تمام دوست وقت پر پہنچ جائیں. جب یہ اعلان ہو گیا, اب سارے صحابہ کرام وقت پہ آ گئے. حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, پہلے سے لے کے آخری تک سارے جمع ہیں. مسجد نبوی کا سین ہے, ممبر کے اوپر میرے آقا جلوہ فروز ہوئے. اور یہ سیاستہ دیروں کو کس سے نہیں سنا رہا. میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابیوں,
तुम में से कुछ ऐसे हैं जब वो पाक होते थे फिर भी मस्जिद में आते थे, नापाक होते थे फिर भी मस्जिद में आते थे, जब उन पे गुस्ल वाजिब होता था फिर भी आ जाते थे। यानी कभी पाक होते थे मलक साहब, कभी नापाक होते थे। ये जो कभी कभी वाले हैं ना, जिसका नसीब, ये जो कभी कभी वाले हैं, ये बुए बारियां बंद कर लो। खबरदार, कोई जब नापाकी के हालत में हो मेरे मस्जिद में आ नहीं सकता। हाँ, मैं आ सकता हूं, अली आ सकता है, हसन आ सकता है, हुसैन आ सकता है, पाक ज़हरा आ सकती है। मौलवी किथे गए? सब तन पाक। मेरे आका फरमा रहे ना, सब दरवाजे बंद कर लो, सिर्फ ये आ सकते। इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि ये जो 5 तन पाक है ना, ये परमानेंट पाक है, ये कभी भी नापाक नहीं होते। जैसे कुरान परमानेंट पाक है, इसी तरह ये परमानेंट पाक है। जब ये ऐलान हुआ तो हदीस कहती है चैम गोइयां शुरून, चैम, क्योंकि कुछ लोग मुनाफिकीन भी होते थे ना, वो ज़ाहिर उन्होंने सहाबा का लिबास ओढ़ा हुआ था लेकिन अंदर से मुनाफिक थे। सहाबा की बात नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की। मुनाफिकीन ने चैम गोइयां शुरू कर दी कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अली का दरवाजा खुला है बाकी सब के बंद। मेरे आका फिर जलाल में आ गए। मेरे आका जो दुश्मनों के लिए भी रहमत है, पता नहीं कितनी तकलीफ हुई कल्बे अतहर पर कि हुजूर अलैहि सलाम इतने जलाल में आ गए। मेरे आका ने फरमाया अली का दरवाजा खुला रखा है, कभी कभी वालों के बंद करवाए हैं। इस बार अगर मगर करने वालों, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं, ना किसी का दरवाजा खुलवाता हूं। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुला रखा है। अब लड़ाई करनी है तो अल्लाह से करो। इसका मतलब है सब तन पाक नहीं, 5 तन पाक। और दलील दूं, जामे तिरमिज़ी उठाओ, हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रवायत करती है, आयत ततहीर फरमाती है मेरे घर में नाजल हुई। जब नाजल हुई तो हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत अली को, पाक बीबी को, हसनैन करीमैन को बुलाया और ऊपर चादर फैला दी। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती फअज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहहिरहुम ततहीरा, ये मेरी अहले बैत है, हर किस्म का नजस दूर कर दे। बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं, जिसका नसीब हजरत उम्मे सलमा, अम्मा उम्मे सलमा, अम्मा हमारी माँ, वो कहती है मैंने अर्ज की वह आना माँ हम या नबी अल्लाह। हाय 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 हाय, जिसका नसीब खासा दी गल है। अम्मा आगे आप रवायत करती हैं कि मैं भी आ जाऊं या रसूल अल्लाह। यानी ये जो 5 नफूसे कुदसिया है जो चादरे ततहीर के नीचे आए हैं, मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं। बीवी घर वाली नहीं होती, तो बोलो ना, बीवी भी घर वाली होती है। हुजूर फरमाते अंते अला मकाने के व अंते अला खैरिन, ऐ उम्मे सलमा तू जहां खड़ी है ना वो भी खैर है, वो मेरी ज़ौजियत में हो खैर है, लेकिन उधर ही खड़ी रह, उधर ही खड़ी रह, इनके साथ शामिल नहीं हो सकती। आका क्यों? फरमाया ये परमानेंट पाक है। हाय 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 हाय, इन जैसा कायनात में कोई नहीं। मौलवी जी, हजूर के कदमों के नीचे जो नलैन लग जाए, तू कहता है वो नलैने पाक, वो नलैन हजूर के जिस्म का हिस्सा है। बोलो, किबला फरमा रहे हैं नहीं, उसका स्टेटस है कदमों के नीचे। मौलवी साहब कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मूसा जोड़े उतार के आ, मुकद्दस वादी में खड़ा है। लेकिन जब हजूर अलैहिस्सलाम मिराज पे गए तो जबरील भी नीचे। हाय हाय हाय, और जबरील नू हजूर तो बाद अफसल मनने वाले हो। यार रवायत दे रहा हूं मैं आपको, जबरील भी नीचे, रफ भी नीचे, बुक्का नूर भी नीचे, आलम हाहूत भी, आलम बशरियत, आलम नासूत, आलम जबारूत, सब कुछ नीचे। मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह ने कहा सोने वो मूसा थे, उनको कहा था जोड़े उतार के आ, तू सने जोड़े या। वाह मौलवी जी, तू हजूर के जोड़ों के मिराज का तो इकरार करता है,
پتہ نہیں علی کے معراج کا کیوں انکار کرتا ہے۔ میں ایک نکتہ یہاں دینے لگا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو نلین پاک ہے اس کا سٹیٹس حضور کے جسم میں کہاں ہے؟ قدموں کے نیچے؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ جو قدموں کے نیچے آئے اسے مولوی صاحب کہے نلین پاک، تو سر سے لے کر قدموں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ جو قدموں کے نیچے آئے وہ نلین پاک ہو جائے تو جو کندھوں کے اوپر آئے وہ کتنے پاک ہوں گے؟ جو میرے مصطفیٰ کے سینے کے دل کے اندر ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے سینے کے اوپر قدم لگانے والے ہوں انہیں حسنین کہتے ہیں۔ کون ہے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت جیسا؟ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں جہاں سوتا ہوں میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ 40 سالوں میں مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس در کے منگتے بن جاؤ، اس در کے دیوانے بن جاؤ، اس در کے بھکاری بن جاؤ، اس در کے خادم بن جاؤ، اپنا اولنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اہل بیت کے در کی گدائی کر لو، نوکری کر لو، حضور کی اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ مضبوط کرو۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں پل صراط سے وہ گزرے گا جو علی علی کر کے جائے گا۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں میں بھی جنت میں تب جاؤں گا جب میرے ہاتھ میں علی کی مہر والا پروانہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جنت میں فقط وہ جائے گا جس کے ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کی شفاعت ہوگی۔ ان کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ حشر میں کامیابی ہے۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے۔ قیامت کو گر مان گیا وہاں تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب لوائے حمد، جب علم، جب جھنڈا مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھو گے، سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب تک حسنین کریمین نہ چاہیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب علی علی کی صدائیں سنو گے بڑے بڑے مان جاؤ گے۔ جب جنت کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے اندر سے علی 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 کی آوازیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج مان کے جانا ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ نگر نگر، ملک ملک، بستی بستی، کریا کریا، گاؤں گاؤں، یہی میں صدا دیتا ہوں۔ میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں، جن کو شام سے نکالا گیا، جن کو مدینہ سے نکالا گیا، جنہوں نے ریگستان میں اکیلے جان دی تھی، حق کا اعلان کرتے تھے، صدا دیتے تھے، ندا دیتے تھے، آواز دیتے تھے، پکار دیتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ میں بھی جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں دنیا کو صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ آؤ اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، اہل بیت کے در پہ جھک جاؤ، حضور کے خاندان کا تعلق، یہ واسطہ، یہ رشتہ مضبوط کر لو، حضور کی آل اولاد کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جس نے میری اہل بیت پہ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، میری اہل بیت اگر اس کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے دن میں محمد دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرنا۔ میرے آقا کی جتنی آل اولاد آج دنیا میں جو فاطمی سادات ہے
وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. ہم مولوی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں جو عمل اچھا نہیں کرتی سادات ان کی عزت نہ کرو. حیا کر مفتی، سادات نے تو تجھے تیرے عہدے سے نہیں نکالا، کوئی شرم کر، حیا کر. ہم اہل بیت کا ادب ان کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا ادب ان کے حسب اور نسب کی وجہ سے کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا خیرکم لأہلی من بعدی، تو میں سب سے بہترین وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت سے اچھا معاملہ رکھنے والا ہو. ارے ان کے ساتھ جڑ جاؤ. میرے آقا نے فرمایا تھا کلو سبب و نسب ینقطع الی یوم القیامہ الا ما کان من نسبی و سببی. بڑے بڑے چودھری، چٹھے، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ہر ایک حسب نسب منقطع ہو جائے گا. قیامت کے روز میری اہل بیت جیسے دنیا میں سید تھی ویسے آخرت میں بھی سید ہوں گے. ہم ان کا ادب کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے. جب فنڈ لینے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے، پھر مفتی صاحب کو عمل نظر نہیں آتے. سادات کا ادب کرو سید سمجھ کے. ارے بیٹا نالائق بھی ہو، بیٹا باپ کا ہی رہتا ہے. اس لیے سادات ہمارے سر کا تاج ہے. اس آستانے کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے. اسی طرح لوگ دور دراز سے، قرب و جوار سے اپنی جھولیاں بھر کے جاتے رہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے مجھ پہ، اور علی علی کرنے کی برکت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. علی علی کرنا نہیں چھوڑا ہم نے. وہ جس کے نام سے کانپ اٹھی دنیا کی طاقتیں، ہم نے وہ نصور بھی جیلا ہے علی علی کر کے. اس در کے منگتے بنو، اس در کے بھکاری بنو. یہی میری تحریک صراط الحسین کا موٹو ہے، مشن ہے. صراط الحسین آپ کو در حسین پہ لانا چاہتی ہے. صراط الحسین آپ کو در حسین پہ جھکانا چاہتی ہے. صراط الحسین آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اہل بیت کی محبت کو بھرنا چاہتی ہے. یہ ذرا گما کے عوام کی طرف بھی کیمرہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ورنہ انشاءاللہ زندگی رہی تو جہاں سے موضوع چھوڑ رہے ہیں یہیں سے شروع کریں گے. بس موٹی بات پلے باندھ لو، اس در کے منگتے بن جاؤ. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان، چل مصطفیٰ سے پوچھ لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے. نعرہ حیدری، 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 حیدری.